بلدیاتی انتخابات پر سندھ حکومت اور الیکشن کمیشن آمنے سامنے۔ الیکشن کمیشن کا 15 جنوری کو ہی بلدیاتی انتخاب کرانے کا حکم۔ سندھ حکومت کا کراچی اور حیدرآباد میں انتخاب ملتوی کرنے کا فیصلہ مسترد۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں سندھ حکومت کے اقدام پر اظہار برہمی کیا گیا۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے ممبرز نے کہا، اسلام آباد بلدیاتی قانون میں ترامیم کا سارا ملبہ الیکشن کمیشن پر ڈالا گیا، اب عین وقت پر سندھ حکومت نے بھی وہی کیا۔ سندھ حکومت کے بڑوں نے سر جوڑ لیے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے پر مشاورت۔ صوبائی حکومت الیکشن کمیشن کا تحریری آرڈر ملنے کے بعد لاہے عمل طے کرے گی۔ سندھ کابینہ کے وزراء کی وزیر اعلیٰ ہاؤس آمد۔ ذرائع کے مطابق آرڈیننس لانے کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اپیل کا فیصلہ قانونی نکات دیکھ کر کیا جائے گا۔ دوسری جانب MQM نے بھی رابطہ کمیٹی کا اجلاس بلا لیا۔ الیکشن کمیشن فیصلے کے بعد سندھ سیکریٹریٹ میں اہم اجلاس طلب۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن پاکستان، چیف سیکرٹری سندھ، IG سندھ اور دیگر اعلیٰ عہدیدار شریک ہوں گے۔ اجلاس میں کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں انتظامات کے متعلق غور کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن ہی نہیں، سپریم کورٹ بھی سندھ حکومت کے فیصلے پر نوٹس لے، تحریک انصاف کا مطالبہ۔ فواد چودھری نے کہا، PDM اگر الیکشن نہیں لڑ سکتی تو سیاست چھوڑ کر کوئی اور کام کرے۔ علی زیدی بولے، رات کے اندھیرے میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تماشا لگایا گیا، مجبور قومی موومنٹ بھی اکٹھی ہو گئی۔ یہ پہلا اتحاد ہے جو الیکشن روکنے کے لیے بنا۔ عمران اسماعیل بولے، متحدہ میں شمولیت اختیار کرنے والا ایک مجبور اور دوسرا لاچار ہے۔ عمران خان کی وجہ سے انتخابات بار بار ملتوی کیے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور MQM سندھ سے دشمنی کر رہے ہیں۔ عوامی مینڈیٹ سے خوفزدہ ہو کر شب خون مارا جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا، ایک دوسرے پر گھٹیا الزام لگانے والے ایک ہو گئے۔ MQM نے ہمیشہ کراچی کا مینڈیٹ وڈیروں کو بیچا۔ جماعت اسلامی نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد احتجاج ملتوی کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی۔ نگران سیٹ اپ کے لیے حمزہ شہباز کو خط لکھا جائے گا۔ گورنر پنجاب علیگ الرحمان آئین کے سامنے بے بس، بولے بوجھل دل سے آئینی فرض ادا کروں گا۔ پنجاب اسمبلی کی تحلیل آئین کے مطابق ہوگی۔ یہ مشکل کام ہے کیونکہ عوام کے دکھوں کا مداوا ایوان ہے۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی سے ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقاتیں۔ پرویز الہی نے کہا، ارکان اسمبلی نے دباؤ کے سامنے ڈٹ کر تاریخ رقم کر دی۔ سوداگر ناکام ہوئے، آئین قانون حق اور سچ کی فتح ہوئی۔ عوام نے جھوٹے شیروں کو دبا کر بھاگتے ہوئے دیکھا، مختصر وقت میں مثالی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی کی باری۔ تحریک انصاف کا خیبر پختونخوا اسمبلی کل تحلیل کرنے کا اعلان۔ عمران خان نے خیبر پختونخوا سے پارٹی قیادت کا اجلاس آج زمان پارک میں بلا لیا۔ دوسری جانب رہنما PTI شاہ محمود قریشی نے کہا، عمران خان کی ہدایت پر پنجاب اسمبلی تحلیل کی گئی۔ ملکی وسائل کا واحد حل صرف نئے انتخابات کی صورت میں ممکن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اور آصف زرداری کا ٹیلی فونک رابطہ۔ پنجاب اسمبلی کی تحلیل اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ مارچ یا اپریل میں ممکنہ انتخابات پر نون لیگ کی حکمت عملی کا جائزہ۔ وزیر اعظم گورنر پنجاب کو اہم ہدایات دیں گے۔ ادھر 2 روز میں مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کا اجلاس طلب۔ پنجاب میں الیکشن سے متعلق مشاورت کی جائے گی۔ اجلاس میں نواز شریف اور مریم نواز کی وطن واپسی کی درخواست کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ابوظہبی میں پاکستان بزنس کونسل متحدہ عرب امارات کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا، متحدہ عرب امارات کی قیادت سے ملاقاتیں کامیاب رہیں۔ جنیوا کانفرنس میں عالمی برادری نے توقع سے بڑھ کر اعلانات کیے۔ پاکستان میں توانائی، ریئل اسٹیٹ، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ بزنس کونسل کے وفد کا حکومتی معاشی پالیسیوں پر اطمینان کا اظہار۔ مہنگائی کے خلاف تحریک انصاف آج بھی سڑکوں پر۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں احتجاج۔ ملتان و قصور کے مختلف علاقوں میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ PTI کے کارکن اور شہری ریلیوں میں شرکت کر کے مہنگائی کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ گندم شارٹ ہے، گندم مل نہیں رہی، آٹا ناپید ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس گندم کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ کس جگہ پر گندم شارٹ۔ آٹے کے بحران کا شور غیر ضروری۔ وفاقی وزیر قومی تحفظ خوراک طارق بشیر چیمہ کہتے ہیں، گندم کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ یہ معاملہ وفاقی حکومت کا نہیں، 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا ہے۔ 5 لاکھ ٹن اضافی گندم پنجاب کو دی گئی۔ گندم سٹور کر کے بیٹھے ہیں اور پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے۔ الزامات کے بجائے ہر کوئی اپنی ذمہ داری ادا کرے۔
LCs نہ کھلنے سے اشیاء خورنوش کا بحران، سپلائی کم، قیمتیں زیادہ، ملکی فوڈ سیکیورٹی کو تاریخی خدشات لاحق، بینکوں کی جانب سے زر مبادلہ کی عدم فراہمی بڑا مسئلہ، ہزاروں کنٹینرز پورٹ پر پھنس گئے، دالوں کے 6000 کنٹینرز شامل، گندم، میڈیکل آلات، لائف سیونگ ڈرگز، خوردنی تیل کے کنٹینرز کلیئرنس کے منتظر۔ لاہور ہائی کورٹ میں سموگ کی روک تھام نہ کرنے کے خلاف کیس کی سماعت، لاہور میں جاری اور نئے ترقیاتی منصوبوں کو ایک ساتھ شروع کرنے پر عدالت کا تحفظات کا اظہار۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ پارکنگ نہ رکھنے والے ریسٹورنٹس بند کرا دیں گے، کوئی اپنی ذمہ داری نبھانے کو تیار نہیں، ایسے یہ ملک نہیں چلے گا، اتنی سردی میں بچوں کو اسکول بھیجنا ان کے ساتھ زیادتی ہے، جنوری کے پہلے 3 ہفتے موسم سرما کی چھٹیاں ہونی چاہیے۔ شمالی علاقوں میں برف باری، ملک شدید سردی کی لپیٹ میں، پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، اسلام آباد، لاہور، گجرات، ساہیوال، سوات، مانسہرہ سمیت دیگر علاقوں میں بھی بارش کا امکان۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج بھی کہیں بارش اور کہیں روئی کے گالوں کی برسات متوقع۔ پاکستان میں پہلی بار الیکٹرک پبلک ٹرانسپورٹ سروس کا آغاز، کراچی میں آج سے الیکٹرک بسیں سڑکوں پر ہوں گی، 50 بسیں 5 سے زائد روٹس پر چلائی جائیں گی، وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میمن سروس کا افتتاح کریں گے۔ شہری رحمان ایشیا کی 50 کامیاب خواتین میں شامل، فوربیز میگزین نے 50 سال سے زائد عمر کی 50 خواتین کی فہرست جاری کر دی۔ فوربیز کے مطابق شہری رحمان عالمی خبروں پر چھائی رہیں، وہ صحافی، وزیر اطلاعات اور امریکہ میں سفیر رہ چکی ہیں۔ فائنینشل ٹائمز نے شہری رحمان کو 2022 کی 25 بااثر خواتین میں شامل کیا تھا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے احاطے میں یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ پابندی کا فیصلہ 23 دسمبر کو اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ بدسلوکی کے تناظر میں کیا گیا۔ پاکستان میں متعین برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر نے اسلام آباد کو خدا حافظ کہہ دیا۔ برطانوی ہائی کمیشن کی طرف سے کرسٹن ٹرنر کی الوداعی ویڈیو جاری۔ برطانیہ پاکستان دوستی زندہ باد۔ برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسٹن ٹرنر کا الوداعی پیغام، کہا آپ سب سے مل کر بہت اچھا لگا۔ بھارت کی حج کمیٹی کا سرکاری افسران کے لیے VIP کوٹا ختم کرنے کا فیصلہ، چیئرمین کمیٹی عبداللہ بولے، لاکھوں عازمین حج انتظار میں ہوں تو VIP کلچر اچھا نہیں۔ حج پالیسی کے تحت اعلیٰ سرکاری افسران کے لیے ہر سال 500 سیٹیں مختص کی جاتی تھیں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان فیصلہ کن معرکہ، تیسرے ون ڈے میں پاکستان کی نیوزی لینڈ کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ، پہلے میچ میں پاکستان، دوسرے میں نیوزی لینڈ نے فتح حاصل کی، تینوں میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہے۔